بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ مولانا العلی العظیم. محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پر، آپ کے امتیازات پر، دیگر انبیاء کرام کے مقابلے میں آپ کی جو الگ خصوصیتیں ہیں، الگ پہچان ہے، اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی. اس میں سے ایک اہم چیز ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا مکمل ہونا. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھ کو دیگر انبیاء کرام کے مقابلے میں 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے. اس میں سے ایک چیز تھی ختم بی النبیون، میرے اوپر انبیاء کرام کی نبوت تمام کر دی گئی، ختم کر دی گئی. یہ ختم نبوت کیا چیز ہے؟ پچھلے انبیاء کرام میں سے کوئی نبی ایسے نہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا. پچھلی آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ بات لکھی ہو کہ یہ آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں. ایسا بالکل نہیں. پچھلی کتابوں میں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، یہ سلسلہ جاری تھا. یہی صورتحال انبیاء کرام کے یہاں تھی. ایک نبی گئے، دوسرے آ گئے، دوسرے گئے، تیسرے آ گئے، تیسرے گئے، چوتھے آ گئے. اور دنیا کے مختلف علاقوں میں بیک وقت بہت سے نبی ہوتے تھے. یہ اس علاقے کے نبی، وہ اس علاقے کے نبی، وہ اس علاقے کے نبی. ایسا بھی ہوتا تھا کہ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، ایک بھائی نبی، دوسرے بھائی نبی. ایسا بھی ہوتا تھا. دنیا آہستہ آہستہ آباد ہو رہی تھی. اس وقت کے حالات ویسے تھے. خداوند قدوس انبیاء کرام پر اپنا پیغام اتارتے تھے، وہ امتوں کو پیغام سناتے تھے. عام طور پر مخالفتیں ہوتی تھی. بہت سے انبیاء کرام وہ ہیں جن کی بات مانی ہی نہیں گئی، کسی نے نہیں مانا. وہ آئے، اپنا کام کیا اور چلے گئے. اور اکثر وہ ہیں جن کو بہت کم لوگوں نے مانا، اکثر لوگوں نے مخالفت کی، اپنا کام کیا اور چلے گئے. یہاں پر رک کر ایک آدھ اہم باتیں سن لیجیے. نبی اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں. اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں. کوئی مانے نہ مانے، کوئی ساتھ دے نہ دے، اس سے نبی کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. انبیاء کرام آئے، اپنا کام کیا اور عمر پوری کر کے چلے گئے. ان کا مقام اللہ کے ہاں اتنا ہی بلند ہے. یہی صورتحال انسانوں میں ہے، عام انسانوں میں. بعضا اللہ کا نیک بندہ آپ کو ایسا ملے گا، ایماندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اس کے پیچھے جتھا نہیں ہے، اس کے پیچھے ماننے والوں کی بھیڑ نہیں ہے. اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ماننے والے بہت لوگ ہوتے ہیں. فرق ہے. میں آپ کو بتلا دوں، ہم انسانوں کے بیچ میں
کچھ اللہ کے مقرب بندے وہ ہوتے ہیں جو بہت اونچے مقام پر فائز ہوتے ہیں لیکن آبادیوں میں نہیں رہتے، جنگلوں میں، انسانوں سے دور، کوئی پہچان نہ لے، کوئی تعریف نہ کرے۔ اس سے اور تھوڑا نیچے آئیے، کچھ اللہ کے بندے وہ ہیں جو انسانوں میں تو رہتے ہیں لیکن وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے۔ یہ بہت بڑی، بہت وسیع دنیا ہے۔ یہ ایک آج واقعہ سنا کے آگے بڑھوں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہے، کئی میدانوں میں بڑا اونچا مقام ہے ان کا، بڑے عظیم اسلامی اسکالر، بڑے عظیم فلسفی، اپنے وقت کے بہت قابل عالم، جن کی لکھی ہوئی کتابیں مدرسوں میں داخلے کورس تھی۔ امام غزالی کی جوانی اور ڈھلتی جوانی اس شان کے ساتھ گزر رہی ہے، توتی بول رہی۔ پھر ان کو ادھر توجہ ہوئی کہ غزالی اس شہرت سے، ہو ہنگامے سے باہر نکل، تصوف کے میدان میں قدم رکھ، مجاہدے کر۔ امام غزالی اپنے اصل وطن سے غائب ہو گئے، نکل گئے، کوئی پہچانے نہیں۔ کافی دور جانے کے بعد ایک مقام پر رکے، رات میں وہاں ٹھہرے۔ ایک مدرسہ تھا، وہاں درس ہو رہا تھا، تو استاد پڑھا رہے تھے قال الغزالی، یعنی اس مدرسے میں بھی ان کی لکھی ہوئی کتاب داخلے کورس تھی۔ بولے یہاں بھی نہیں رکنا، چلے گئے چلے گئے چلے گئے، جنگل جنگل بیابان، 10 سال مجاہدہ کیا۔ اس کے بعد لوٹ کر آئے اور خانقاہ میں بیٹھے۔ اس مجاہدے کے بعد جب امام غزالی خانقاہ میں بیٹھے ہیں تو ان کی تحریریں تصوف کے اوپر ہیں، اور اس سے پہلے ہمارے یوپی میں بارہ بنکی میں ایک جگہ ہے دریاباد، وہاں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ۔ جوانی میں ان کے علم کی توتی بولتی تھی، اور وہ یعنی جو لوگ خدا کے وجود کے منکر ہوتے ہیں ان میں سے تھے، وہ دہریہ تھے، وہ اور بہت بڑے اہل علم تھے۔ بعد میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ اور صحبت سے وہ تائب ہوئے۔ ان کی تفسیر بھی ہے تفسیر ماجدی، اس کے بعد کی تحریریں ہیں، سبحان اللہ کیا کہنے۔ تو یہ تو میں عام انسانوں کے واقعات سنا رہا ہوں آپ کو۔ جو اور اونچے مقام کے لوگ ہوتے ہیں وہ شور شرابے اور ہنگامے سے بہت دور رہتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کا کیا کہنا، وہ تو بہت اونچے مقام کے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کو بالکل نہیں پڑی ہوتی کون ہاں بولتا ہے کون نہ بولتا ہے، کون تعریف کرتا ہے کون برائی کرتا ہے، وہ اپنے کام سے کام۔ عام طور پر انبیاء کرام کو مخالفتوں کا سامنا ہوا۔ جب نبی کو مخالفت کا سامنا ہوگا تو ان کی تعلیمات کو سنبھال کے رکھے گا کون؟ 2 4 10 جو ماننے والے ہوتے تھے وہ کمزور ہوتے تھے، اقلیت میں ہوتے تھے، دبے ہوتے تھے۔ نبی کے انتقال کے بعد تعلیمات مٹ جاتی تھیں، نام بھی مٹا، کتاب کا نام بھی مٹا، تعلیمات بھی مٹی۔ تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام دنیا میں آئے، ہم 100 کے نام سے واقف نہیں ہیں۔ 1.25 لاکھ میں سے 100 انبیاء کرام کے نام بھی محفوظ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان میں سے کچھ کے نام بتلا دیے، باقی کے نہیں بتلائے۔ جن کے نام بتلا دیے گئے ان سے ہم واقف ہیں، ورنہ کون جانتا ہے۔
یہ کنڈیشن تھی پچھلے انبیاء کرام کی تعلیمات کی. تعلیمات آئیں مٹی. چند مشہور وہ انبیاء کرام جن کی کتابیں مشہور ہیں اور ان کو الکتاب کہا گیا ہے: سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام. ان کے تذکرے قرآن میں کثرت سے آتے ہیں. تو حضرت نوح، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ان سب کو کتابچے دیے گئے. مستقل کتاب نہیں دی گئی، صحیفے دیے گئے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان تین انبیاء کرام کو کتابیں دی گئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو توریت، داؤد علیہ السلام کو زبور، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل. حضرت داؤد کو ماننے والی امت اب دنیا میں نہیں ہے. کتاب بھی گئی، امت بھی گئی، بچی دو قومیں. موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والی، حقیقت میں تو مانا نہیں لیکن دعویٰ ہے، وہ یہودی کہلاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے کرسچن، عیسائی کہلاتے ہیں. تھوڑے سے اشارے کر دوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں ماننے کا دعویٰ کرنے والے، ماننے والے نہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت دی. آپ مدین سے لوٹ کر آ رہے ہیں مصر کی جانب. ساتھ میں اہلیہ محترمہ ہے، بیوی صفورہ. ٹھنڈی رات ہے. اس وقت تو راستے نہیں تھے، جنگل لوگ جایا کرتے تھے. راستہ بھٹک گئے. تاریک رات ہے، اندھیری ہے، ٹھنڈ ہے، راستہ بھٹک رہے ہیں. تو اپنی اہلیہ سے کہا تم بیٹھو، مجھے آگ نظر آ رہی. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا. جاتا ہوں، آگ لے کر آتا ہوں، اور اگر آگ نہیں دیا ان لوگوں نے تو کم سے کم راستہ معلوم ہو جائے گا. چلے آگ کے پیچھے. اب موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں، آگ پیچھے لوٹ رہی ہے. ابھی بھی چلے جا رہے ہیں. وہ آگ ایک پہاڑ پر چڑھ گئی، آپ بھی پہاڑ پہ چڑھ گئے. وہ آگ پیڑ کے اوپر چڑھ گئی. تب چونکے، نہ یہ آگ تو نہیں ہے. خوف محسوس ہوا، لوٹنے لگے. آواز آئی موسیٰ، کہاں جا رہے؟ فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. خداوند قدوس موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام. یہاں پر اگلا حصہ ہے. دوسرے مقام پر پہلے سوال ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ. ارے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ وہ لاٹھی تھی. قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. سوال تھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب کیا ہونا چاہیے؟ لاٹھی. بات مکمل ہو گئی؟ نہیں، یہ بات نوٹ کیجئے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے، کچھ چیزوں کو سون کر اچھا لگتا ہے، کچھ چیزوں کو سن کے اچھا لگتا ہے، کچھ چیزوں کو چھو کے اچھا لگتا ہے. ابھی آپ ٹہلنے جاتے ہیں شہر کے باہر کسی پارک میں، نرم گھاس ہوتی ہے تو موزہ اور جوتا نکال کے اس پر چلتے ہیں. اس کو چھو کے اچھا لگتا ہے، اس کو ہاتھ سے چھوتے ہیں، پیڑ پودوں کو ہاتھ سے چھوتے ہیں. کوئی خرگوش کا بچہ آ گیا اس کو ہاتھ سے چھوتے ہیں، چھو کر خوشی ہوتی ہے. عمدہ خوشبو سونگھ کر خوشی ہوتی ہے، من پسند منظر دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. خداوند قدوس کی جب آواز کانوں میں پڑتی ہے اس کی حلاوت ہی الگ ہے.
اور اس سے زیادہ حلاوت ہوگی دیدار میں. اللہ تعالیٰ کی آواز کان میں پڑے اس میں بھی حلاوت ہے، اور جب خداوند قدوس کا دیدار ہوگا تو اس کی حلاوت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنت میں جنتیوں کو تمام نعمتیں دے دی جائیں گی، وہ اتنی ہوں گی کہ ہمارے تصور سے باہر ہے. تو سوال ہوگا بندو خوش ہو؟ تو بندے کہیں گے پروردگار کیوں نہ خوش ہوں گے، آپ نے ہم کو جنت میں داخلہ نصیب فرمایا، اتنی عظیم عظیم نعمتوں سے نوازا، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. اور کچھ چاہیے؟ اب سمجھ میں نہیں آتا کیا مانگے، سب تو مل گیا. حدیث شریف میں آتا ہے پردہ ہٹے گا اور خداوند قدوس کا دیدار ہوگا. جب جنتی خداوند قدوس کے دیدار سے مشرف ہوں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے. اب آئیے خداوند قدوس موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کر رہے ہیں. اس کی حلاوت جب موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوئی تو آپ نے گفتگو خود لمبی کی. قال ہی عصای اتوکأ علیہا، یہ میری لاٹھی ہے، ٹیکا لیتا ہوں. واہش بہا علی غنمی، پیڑوں کے پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں. ندی نالے میں چھلانگ لگا لیتا ہوں. کوئی حملہ آور جانور ہے اس کا دفاع کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو یہ موقع ملا اللہ سے گفتگو کرنے کا تو لمبی گفتگو کی. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے. دیگر انبیاء کرام کو گفتگو کا شرف حاصل نہیں ہوا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں. تو یہ پہاڑ پر ہیں، اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، اپنی اہلیہ کو لے کر آ رہے ہیں. یہاں خداوند قدوس نے آپ کو نبوت عطا فرمائی. موسیٰ میں تم کو منتخب کرتا ہوں، تم کو ذمہ داری دیتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پروردگار میری زبان میں لکنت ہے، اس گانٹھ کو کھول دیجئے، سینے میں طاقت پیدا کر دیجئے، اور میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی جوائنٹ ذمہ داری دے دیجئے، اضافی ذمہ داری. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں، لیکن اصل موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے سپورٹر حضرت ہارون علیہ السلام ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مانگ کے لیا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پروردگار سینے کو کھول دیجئے، کام بہت بڑا ہے اس کو مجھ پر آسان کر دیجئے. وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرا وزیر بنا دیجئے، سپورٹر بنا دیجئے میرے بھائی ہارون کو. اشدد بہ ازری، اس سے میری پیٹھ کو مضبوط کیجئے. واشرکہ فی امری، میرے کام میں ان کو شامل کر دیجئے. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. یہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں پروردگار سے. پروردگار نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں گانٹھ تھی. یہ گانٹھ کیسی تھی اس کی وضاحت بھی ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے اور فرعون قبطی خاندان کا تھا. مصر میں جو مقامی آبادی تھی وہ قبطی خاندان کی تھی. بنی اسرائیل باہر سے آئے تھے. یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ فلسطین سے آئے تھے. کب آئے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک حضرت یوسف اور 11 اور. حضرت یوسف اور بنیامین ایک ماں سے تھے، ماں باپ دونوں ایک، باقی بھائی دوسری ماں سے تھے. بنیامین بہت چھوٹے تھے، ان سے بڑے حضرت یوسف تھے اور ان سے بڑے اور بھائی لوگ تھے. حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے، یعنی یوں آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ خوبصورت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے بعد حضرت یوسف ہے. لکھنے والوں لکھا ہے کہ خداوند قدوس نے جب حسن و جمال پیدا کیا
تو حسن و جمال کا روپے میں سے 50 پیسہ تن تنہا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اب بچا 50 پیسہ، اس 50 پیسے کا آدھا حضرت یوسف کو دے دیا. اب بچا 25 پیسہ، اس کو قیامت تک آنے والے سارے حسین مردوں عورتوں میں بکھیر دیا. اندازہ لگائیے یہ اربوں خربوں کی آبادی میں جو خوبصورت لوگ ہیں یہ کیا ہیں؟ وہ جو 25 پیسے کو بکھیرا گیا ہے یہ اس کی چھینٹ ہے، جس کا 25 پیسہ تنہا حضرت یوسف کو دیا گیا تھا. بہت خوبصورت تھے، بڑے ہونہار تھے، چھوٹے تھے، تو ابا جان اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتے تھے. اور مثل مشہور ہے، ہونہار بروا کے چیکن چیکن پات. یہ مستقبل میں نبی ہونے والے تھے تو باپ تو پیار کریں گے. دیگر بھائیوں کو حسد ہو گیا، کہنے لگے یہ ابا ہر وقت یوسف یوسف کرتے رہتے، سارا کام ہم کریں، کھیتی باڑی ہم کریں، محنت مزدوری ہم کریں، اور یہ 2 فٹ کا ہر وقت اسی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. ایسا کرو کہ یوسف کو ابا کی نگاہوں سے دور کر دو. ادھر حضرت یوسف نے خواب دیکھا بچپن میں. کیا خواب دیکھا؟ 11 ستارے، ایک چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ ریز ہیں، جھک رہے. ابا جان کو خواب بتایا. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. 11 ستارے اور چاند سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے. باپ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہونے والا ہے. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. بیٹے اس خواب کو بڑے بھائیوں کو مت بتلانا، وہ تمہارے خلاف حسد کریں گے، سازش کریں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. ادھر یہ واقعہ ہوا، ادھر بھائیوں کے اندر مشورہ شروع ہوا. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. سب کچھ تو ہم کرتے ہیں اور ابا پیار یوسف سے کرتے ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین. ابا بھٹک گئے. کیا کرنا چاہیے؟ اس کو مار ڈالو، قتل کر دو. قتل کرنے کے لیے گھر سے باہر لے جانا ہوگا. ابا کو تیار کرو. ابا یوسف ہر وقت گھر میں رہتے ہیں، جنگل جائیں، دوڑے، کھیلے کودے، کھلی فضا میں چلے، صحت اچھی ہوگی. ابا نے کہا بیٹا جنگل میں کوئی جانور آتے ہیں، بھیڑیا آتا ہے وغیرہ وغیرہ. ارے ابا ہم 10 بھائی 10 لاٹھیوں کو دیکھ کر شیر بھاگ جائے گا، بھیڑیا ہی کیا اوقات ہے. چمکار پچکار کے لے گئے. اور اس کے بعد حضرت یوسف کے کپڑے اتار کے ان کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا، مر جایا کمبخت. اور ایک بکری ذبح کر کے اس کا خون نکال کے کپڑے میں لت پت کر کے شام کو آئے. آپ نے دیکھا ہوگا نا محرم میں کچھ لوگ رونے کی مشق کرتے ہیں، اسی انداز سے آئے. قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. روتے ہوئے ابا ابا. ارے کیا ہوا بھائی؟ یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. ابا یوسف کو ہم نے بیٹھالا تھا اور ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، بہت دور نکل گئے تھے. پلٹ کے دیکھا تو بھیڑیا یوسف پر حملہ آور تھا. ہم دوڑ کر آئے، لاٹھی لی، دوڑایا، اس کو مارا. لیکن ابا ہم یوسف کو چھڑانے میں کامیاب نہیں ہوئے، کپڑا ہمارے ہاتھ لگا. دیکھیے یہ خونہ خون کپڑے ہیں اس کے. اب سوچتے چور کو بھی عقل کم ہوتی ہے. اس کپڑے میں کہیں ناخون نہیں ہے، کپڑا پھٹا نہیں ہے. چونکہ کپڑے پہلے اتار لیے تھے، خون لت پت کر دیا تھا بعد میں. تو ابا نے کہا بیٹا اگر بھیڑیے کے حملے کی بنیاد پر خون نکلا ہے تو حملہ پنجوں سے کیا ہوگا نا، دانت سے کیا ہوگا. خون تو ہے لیکن کپڑا کہیں پھٹا نہیں ہے.
ارے ابا آپ کو سمجھتا نہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بڑھاپا تھا، کیا کر سکتے تھے؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے ایک کہانی بنا لی ہے یوسف کو میری نگاہوں سے دور کرنے کے لیے، فصبر جمیل، میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ ذرا یہاں پر ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سنیے، بڑھاپا ہے، نبی ہے، صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ لڑکوں کی نالائقی ہے۔ اس وقت کہتے ہیں واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ سے پناہ، اللہ سے مدد چاہتا ہوں، میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں، اپنا دکھ اپنے اللہ سے کہہ رہا ہوں۔ یہ واقعہ بہت لمبا ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ آپ کو سنایا جائے گا۔ قافلہ آیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا، ڈول ڈالا تھا پانی کے لیے، یوسف بیٹھ گئے اور وہ پھر مصر گئے اور بیچے گئے، پھر وہ بادشاہ کے یہاں رہے، پھر زلیخا نے الزام لگایا، پھر جیل چلے گئے، پھر نکلے، پھر بادشاہ بن گئے۔ پوری داستان آپ سن چکے ہیں۔ حضرت یوسف نے اپنے خاندان کو فلسطین کنعان سے بلوا لیا تھا مصر، بڑی عزت تھی، شاہ کا خاندان ہے، بادشاہ کا خاندان ہے، بڑا احترام تھا۔ حضرت یوسف کا انتقال ہو گیا، تب بھی احترام تھا۔ کچھ دن کے بعد آہستہ آہستہ وہ تماشے بازیاں شروع ہوئی، یہ تو باہر سے آئے ہیں، پردیسی لوگ ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے۔ مقامی جو آبادی تھی قبطی، انہوں نے قبضہ کر لیا اور ان کے ساتھ ظلم زیادتیاں کرنے لگے۔ اس وقت مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ فرعون کسی آدمی کا نام نہیں ہے، جیسے ہندوستان میں وزیر اعظم، صدر جمہوریہ، وزیر داخلہ کسی کا نام نہیں، ایک پوسٹ ہے۔ ایسی فرعون ایک پوسٹ تھی۔ ان فرعونوں میں سے ایک فرعون وہ تھا جس کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس فرعون سے کسی کاہن نے کہا تھا کہ تیری مملکت میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کے ہاتھوں تیری حکومت جائے گی۔ یہاں پر رک کر ایک بات سمجھا دوں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یاد دہانی کے لیے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آسمانوں کے دروازے کھلے رہا کرتے تھے، اور آسمانوں میں جہاں فرشتوں کے مشورے ہوتے ہیں، یہ شیاطین وہاں تک، جنات وہاں تک پہنچ جاتے تھے، اور کہیں نہ کہیں چھپ چھپا کر فرشتوں کا مشورہ سن لیا کرتے تھے۔ دنیا کا نظام چونکہ فرشتوں کی معرفت چل رہا ہے، تو آئندہ کیا ہونے والا ہے وہ مشورے ہوتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک ٹولی صبح آتی ہے، شام تک رہتی ہے، اور دوسری ٹولی شام کو آتی ہے، صبح تک رہتی ہے۔ دنیا کا پورا نظام فرشتوں کی معرفت چل رہا ہے، اور یہ فرشتے شکل و صورت میں الگ ہیں، ان کے ہاتھ پیر زیادہ ہیں، طاقت زیادہ ہے۔ دنیا کا نظام ان کی معرفت خداوند قدوس چلا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہمارے برادران وطن ہیں، ان کے ہاں دیوی دیوتاؤں کی شکلیں جو ہیں وہ تصوراتی شکلیں ہیں فرشتوں کی، اور جو الگ الگ دیوی دیوتاؤں کے لیے فلانی پیسے کی دیوی، فلانی روزی کی دیوی، فلانی پانی کی دیوی، فلانی تعلیم کی دیوی، یہ وہ تصورات ہیں۔ اور فرشتوں کو انہوں نے مؤنث نام دیا۔ خداوند قدوس نے قرآن میں کئی موقعوں پر شکوہ کیا ہے کہ کمبختو، ایک تو خدا کی اولاد مانتے ہو اور اولاد بھی مؤنث، الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ تم نے فرضی افسانے گڑھ لیے ہیں، اللہ نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ تو جو دنیا کے اندر فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، آج بھی ہونی، ہم دیکھ نہیں پاتے۔ تو فرشتوں کا جہاں مشورہ ہوتا ہے آسمان میں، وہاں تک جنات اور شیاطین پہلے پہنچ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ دروازے بند کر دیے گئے، نو انٹری۔ اب کسی نے جانے کی کوشش کی تو آگ کا شعلہ دوڑا کر مارتا ہے،
یہ بات قرآن کے اندر موجود ہے، سورہ جن کے اندر موجود ہے۔ پہلے چھپ چھپا کر سن لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی بالکل پرفیکٹ بات ان کو مل جاتی تھی۔ تو جو کاہن نے آ کر فرعون کو بتلایا تھا کہ تیری مملکت میں ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، اس کے ہاتھوں تیری حکومت جائے گی، بالکل پرفیکٹ بات تھی، وہی ہونا تھا۔ اللہ کے ہاں طے ہو چکا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بڑا ہوگا اور فرعون کی حکومت اس کے ہاتھ جائے گی۔ تو فرعون نے کیا کیا؟ اعلان کر دیا کہ اب آئندہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دو۔ 70,000 بچے قتل کیے گئے اسی بنیاد پر کہ کوئی بچہ زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اس پس منظر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو ان کی والدہ کو بڑی فکر ہوئی کہ یا اللہ میرے بچے کا کیا ہوگا۔ اب جب پیدا ہوئے تو ماں خائف ہوئی کہ بیٹا ہے، پولیس آئے گی چھین کر کے ذبح کر دے۔ خداوند قدوس نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے اوپر الہام کیا، القاء کیا۔ نبی تو وہ تھی نہیں، لیکن آواز ان کو سنائی گئی۔ قرآن کہتا ہے اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی، ہم نے موسیٰ کی والدہ کے اوپر الہام کیا تم بچے کو دودھ پلاؤ، اپنے پاس رکھو، پیار کرو۔ ہم کہتے فوراً ایسا کر دو، تو ماں کا دل تھا 2 دن 4 دن رکھ لو، لیکن مستقل رکھنا مت۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تم کو فرعون کی پولیس کا خوف ہو، بچہ ہے تو روئے گا نا، پے کرے گا تو پولیس سن لے گی، پڑوسی مخبری کر دیں گے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، بچے کو بستر میں رکھ کے تمہارے گھر کے سامنے دریا بہہ رہا ہے، اس دریا میں ڈال دینا۔ بظاہر تو بچہ ڈوب کے مر جائے گا، ماں کا دل دریا میں ڈال دوں، ولا تخافی ولا تحزنی، آگے کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے، کسی غم کی ضرورت نہیں ہے، اگلا کام ہمارا، انا رادوہ الیکی، وہ بچہ ٹہل گھوم کر تمہاری گود میں لوٹ کر آنے والا ہے، شان کے ساتھ پلے گا، وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اس کو رسول بنانے والے ہیں، آئندہ بچہ رسول بننے والا ہے۔ بستر میں رکھا، ڈبے میں رکھا اور دریا میں ڈال دیا، لیکن ماں کا دل، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی بچے کو میں ڈال دیا بھیا کو، ذرا نگاہ دیکھو کدھر جا رہا ہے بہہ کر کے، ٹکٹکی باندھ کر مت دیکھنا، ورنہ جب بچے کو نکالیں گے تو فلانی بچی اس کو دیکھ رہی تھی اور وہ بچی فلانے گھر کی ہے، یہ بچہ بنی اسرائیلی ہے، اس راز کو راز بھی رکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي، موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا ذرا نگاہ رکھو، لیکن ٹکٹکی باندھ کر مت دیکھنا، ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو، اسی میں اس کو بھی دیکھ لو۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، کنکریوں سے دیکھا اس نے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لوگ سمجھ نہیں سکے۔ یہ پانی کی لہروں میں، تھپیڑوں میں فرعون کے محل کے پاس سے گزرا یہ بکس، لوگ بیٹھے تھے محل میں سیٹ لوگوں سے معذرت کے ساتھ۔ ابھی تو ماشاءاللہ سب لوگ الجھن کا شکار ہوں گے، جب کاروبار چلتا ہے آپ کا اچھا، دربار لگتے ہیں، آپ سوچئے 200-400-500 لوگ میں آپ کا یہ حال ہے، وہ تو کمبخت مصر کا بادشاہ تھا، دربار لگا ہے، صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ ارے وہ کوئی لکڑی ہوگی، نہیں بھائی تو کوئی بکس ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ تو کسی نے کہا چھلانگ لگا کے نکال لاؤ، لوگ کودے، چھلانگ لگا کے اس کو نکال لائے، اس کو کھولا تو اس کے اندر بستر لگا ہے، بچہ ہے، انگوٹھا چوس رہا ہے، مست۔ ارے اگر دشمن نے ڈالا ہوتا تو بستر کیوں لگایا ہوتا؟ گھر والے کیسے لوگ ہیں، بستر لگا کر بکس کو محفوظ کر کے بچے کو ڈالا ہے، کون ہوگا یہ؟ تو کسی نے کہا ادھر سے بہتا ہوا آ رہا ہے، وہ تو آبادی بنی اسرائیلیوں کی ہے، یہ کسی اسرائیلی نے اپنے بچے کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے یہ کام کیا ہے۔
اس کو قتل کر۔ دنیا میں ایک ترتیب تو وہ ہے جو بندے چلاتے ہیں اور ایک ترتیب وہ ہے جو اللہ چلاتا ہے۔ ہماری ترتیب زمین پر نقشہ بناتی ہے اور اللہ کی ترتیب آسمان پہ نقشہ بناتی ہے، اور ہوتا وہ ہے جو اوپر نقشہ بنتا ہے۔ اب بولیے اس بچے کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے ہمارے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، جن کی بعد میں بڑی تعریف ہوئی، قرآن نے ان کی تعریف کی، ابھی تو وہ آسیہ ہے، عام خاتون ہے، فرعون کی بیوی ہے، ان کی نگاہ پڑی بچے پر، انہیں اٹھا کر بچے کو اپنے گود میں لے لیا اور کہا اس بچے کو میں نے گود لیا، اور فرعون سے کہا بڑا پیارا بچہ ہے، اس کو پال لیں گے، ہمارے محل میں بہت سے لوگ کام کاج میں رہتے ہیں، یہ بھی رہے گا، اور اگر ہونہار ہوا تو بیٹا بنا لیں گے، اولاد نہیں تھی۔ لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ہونہار نکلا تو بیٹا بنا لیں گے، ورنہ محل میں رہے گا، کام کاج کرے گا۔ اب جب ملکہ محترمہ نے گود لے لیا، اب کس کی ہمت؟ چلو ٹھیک ہے، قتل نہیں کرتے، اس کو دودھ پلاؤ غریب کو۔ اس وقت تو آپ کا پاؤڈر دودھ تھا نہیں لگتا جی، اس وقت تو ماں کی چھاتیاں میں دودھ ہوا کرتا تھا۔ عورتیں دوڑ پڑی، ہم دودھ پلائیں گے، ہم دودھ پلائیں گے، پیسہ ملے گا۔ بادشاہ کی بیوی نے گود لے لیا ہے۔ ادھر خداوند قدوس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رکھا تھا خبردار ماں کے علاوہ کسی کا دودھ پینا مت۔ اب عورتیں آ رہی ہے، چپکار رہی ہے، پھسکار رہی ہے، وہ چہرہ گھما لیتے، یا اللہ یہ زندہ کیسے رہے گا، مر جائے گا بغیر دودھ پیے۔ تب تک موسیٰ علیہ السلام کی بہن ٹہلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی، وہاں دیکھا تو یہ منظر ہے، بھیا وہاں موجود ہے اور ملکہ نے گود لے لیا ہے، بھیا کسی کا دودھ پینے کو تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں ایک خاتون کو لے کر آؤں، جا بھائی اس کو بھی لا۔ گھر آئی اماں، بھیا تو فرعون کے محل پہنچ گیا۔ یا اللہ، لیکن معاملہ کچھ اور ہے، آسیہ ملکہ نے بچے کو گود لے لیا ہے، دودھ پلانے والوں کی تلاش ہے، اور بھیا کسی کا دودھ پیتا نہیں ہے۔ چلو آئی ڈرتی ہاپتی کاپتی، لیا اٹھایا بچے کو گود میں، جیسے لگایا سینے سے، بس موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ تو وہ جو عورتیں تھیں جن کا دودھ نہیں پیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس کی اماں ہی ہوگی، یہ تو فلانی کی فلانی ہے، بچہ بنی اسرائیلی ہے۔ تو ملکہ آسیہ ڈانٹا ان لوگ، خبردار فالتو بحث نہیں، اب کوئی زبان نہیں کھولے گا، تمہارا دودھ نہیں پیا، تم چڑ کیسا بول رہی ہو، چپ رہو۔ ادھر جب عورتیں کہہ رہی تھی کہ اسی کا بیٹا ہوگا، یہ اس کی اماں ہے، تو اللہ نے ان کی زبان سے ایک لفظ نکلوایا، ارے میرا دودھ تو کوئی بھی بچہ پی لیتا ہے۔ جھوٹ نہیں بولی، وہ حقیقت ہے۔ اب اس کے بعد ملکہ نے کہا اس کو لے جاؤ، اپنے پاس رکھو، دودھ پلاؤ، ہمارے بچے کا خیال رکھنا، اس کی بھی غذا کا خیال رکھنا، تم کو پگار ملے گی، اچھا کھاؤ، اچھے سے رہو، ہمارا بچہ پالو۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْهِ، اللہ کا وعدہ تھا ہم واپس بھیجیں گے۔ بچے کو گود میں لے کر آ گئی، دودھ پلانے کی مدت پوری ہو گئی، بچہ فرعون کے محل میں رہنے لگا، اس خاندان کے ساتھ نوازشات ہونے لگی، اور موسیٰ علیہ السلام ایک شہزادے کی طرح پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ اگلی گفتگو کی نوبت بعد میں آئے گی، میں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اس واقعے کو مکمل کروں گا۔ اس وقت یہ جواب آپ کے سامنے آئے گا کہ زبان میں گاٹھ کیوں پڑی تھی، اصل تو مجھے آپ کو وہ سنانا تھا۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں وہ گفتگو ہوگی۔ آج وقت مکمل ہو رہا ہے، ایک آدھ اعلانات ہیں۔